بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہیدہ مجلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، ملک کی موجودہ سیاسی جو کنڈیشن چل رہی ہے، حالات چل رہے ہیں، ان پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ کار سجاد احمد کھوکھر صاحب موجود ہیں۔ ان سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اپنے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ سجاد صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے بھائی ارشد شریف شہید جو ہوئے ہیں ان کے متعلق، جو ان کے تسنیم حیدر شاہ صاحب نے جو اس طرح پہلے بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے بیان دیا ایک مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے متعلق کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی لندن میں ارشد شریف بھائی کے قتل کے لیے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو قاتلانہ حملہ ہوا اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ سازش تیار کی تھی۔ اب نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے یوٹیوب چینل جو میجر عادل ہیں ان کو بیان دیا ہے، انٹرویو دیا ہے، ان میں انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ جب ارشد شریف بھائی پہ قتل سے پہلے تشدد کیا جا رہا تھا، جو بے شمار آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ویڈیوز چلتی رہی ہیں، کہ اس تشدد کرنے کی ویڈیوز ناصر بٹ کے موبائل میں نے دیکھی، اس نے مجھے دکھائی، یہ دیکھو اس پہ تشدد ہو رہا ہے، تم نے تو ہمیں قاتل مہیا نہیں کیے تھے، ہم نے کام کروا لیا ہے۔ تو اس نے وہ تشدد والی ویڈیو مجھے دکھائی کہ یہ آ گیا ویڈیو، پھر اس نے مریم نواز کو باقاعدہ ناصر بٹ نے سینڈ کی تھی، تو جس میں ارشد بھائی پہ تشدد کیا جا رہا تھا قتل سے پہلے۔ اس نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ میں نے یہ جو لندن پولیس ہے اس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھاگ جائیں گے، تو انہوں نے کہا ہم بھاگنے نہیں دیں گے، آپ بے فکرے ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ویڈیوز اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اس کے بعد مریم نواز شریف نے جب ان کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پارٹی بھی دی، سب جو عہدیداران ہیں ادھر اکٹھے کر کے، تو بڑا انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ تو اس پہ کیا آپ کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد شریف شہید کی شہادت سے پہلے کے حالات اگر آپ دیکھیں، جب وہ پاکستان میں تھے تو وہ پاکستان میں کس کے خلاف باتیں کر رہے تھے، کون سے ایسے کیسز تھے جن پہ وہ باتیں کر رہے تھے، وہ سارے کیسز مسلم لیگ نواز کے، یہ جو ٹی ٹیز وغیرہ پاکستان سے پیسہ باہر کے ملک میں کیسے جا رہا ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس کے بارے میں وہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے جو ہے نا پروگرام کر رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ پاکستان میں پہلے تو ان کو ARY سے نکلوایا گیا، پھر پاکستان کی انہوں نے ٹویٹس کرنا شروع کر دیے۔ پھر اگر اس طرح بھی ارشد شریف باز نہیں آیا، ان کی فیملی کو ہراساں کیا گیا، ان پہ FIRs کٹوائی گئی، دہشت گردی کے پرچے کٹوائے گئے، تو حالات ایسے کر دیے گئے کہ وہ ملک سے جو ہے نا باہر چلے گئے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ باہر جا کے بھی وہ یوٹیوب کے ذریعے انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا، اس کے ذریعے ان کی جو کرپشن ہے شریف مافیا کی، اس کو ایکسپوز کر رہے تھے۔ تو یہ شریف فیملی کے لیے جو ہے نا یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی، تو انہوں نے ہر وہ چیز، ہر وہ طریقہ آزما لیا جس کے ذریعے کسی بھی انسان کو خاموش کروایا جا سکتا ہے، لیکن ارشد شریف جو ہے نا وہ حق کی راستے پہ چلتے رہے، باز نہیں آئے، تو آخری راستہ انہوں نے یہی اپنایا کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اس کو قتل کروا دیا جائے۔ تو اس کا انجام آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا، کینیا میں کیسے ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کے تو ایک ڈرامہ کیا گیا کہ پہلے تو کار حادثہ ثابت کیا گیا، تو اندر کھاتے ان کو سب کچھ پتہ تھا، ایون کہ رانا ثناء اللہ مریم نواز سے اس قدر رابطے میں تھے کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کینیا سے آئی وہ بھی رانا ثناء اللہ نے پاکستانی میڈیا کے سامنے پیش کرنے سے پہلے مریم نواز کو بھیجی۔ پھر پاکستان میں جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی وہ بھی میڈیا کو دکھانے سے پہلے مریم نواز کو بھیجی گئی، اور اب اس کے بعد پھر سید تسنیم حیدر شاہ کا کردار سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہی سمجھ لیں کہ میرا ضمیر جاگا اور مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہوا، اور پھر میں نے آواز اٹھائی، اور وہ آئے روز ایسے انکشافات کر رہے ہیں کہ
اگر وہ بندہ سچا ثابت ہو جاتا ہے, وہ برطانوی عدالت میں پروف پیش کر دیتا ہے, اس کی بات مان لی جاتی ہے, تو شریف مافیا کا جو بچنا ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے. تو جیسا صاحب رات کو ایک خبر میں نے دیکھی ہے میڈیا پہ چل رہی تھی کہ مریم نواز اور نواز شریف جنیوا چلے گئے ہیں, چھوٹی سی سرجری مریم نواز نے کروانی ہے. اس سلسلے میں کیا یہ کڑیاں کی وہی اس کیس کے ساتھ تو نہیں ملتی جس میں تسنیم حیدر شاہ صاحب نے کہا کہ وہ بھاگ جائیں گے؟ میں نے باقاعدہ پولیس جو لندن والی ہے اس کو کہا ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے, ان کو کنٹرول کریں. کیا کوئی ایسی کڑیاں ملتی تو نہیں ہیں؟ یہ تو لندن کی بات ہے نا. میں نے بھی اس کا جو ہے نا رات کو انٹرویو جو ہے نا دیکھا ہے تسنیم حیدر شاہ کا عرفان ہاشمی کے یوٹیوب چینل پہ. تو وہ جو جیسے انکشافات کر رہے ہیں تو ان کا بچنا مشکل ہے. اور سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ مریم نواز جیسا کہ پاکستان سے اگر گئی تھیں تو انہوں نے پلاسٹک سرجری کروانی تھی, ایک چھوٹی سی جسے بولتے تھے نا جی جی, کہ میں نے پہلے تو وہ کہتی تھیں کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں پاسپورٹ لا کے رکھ دیں, بائیں ہاتھ میں ٹکٹ دے, تو میں بولوں گی اٹھاؤ اور چلتے بنو. جی تو لیکن دوسرا ہی بیان ان کا یہ تھا کہ میری ایک چھوٹی سی پلاسٹک سرجری ہے, تو اس کے لیے مجھے جو ہے نا ملک سے باہر جانا ہے. تو وہ چلی گئیں. جب ان کو ان کے ہاتھ میں پاسپورٹ دے دیا گیا تو ود ان نو ٹائم انہیں ٹکٹ کروائی اور لندن چلی گئیں. تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جینوا میں اگر گئی ہیں تو اس سرجری کی کروانے کے لیے گئی ہیں. لیکن جیسے حالات چل رہے ہیں وہ تسنیم حیدر شاہ کا جو انٹرویو ہے یا جو اس کے بیانات ہیں, تو بندہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے, پولیس سے بچنے کے لیے وہ جینوا چلی جائیں. لیکن اگر جینوا بھی چلی جائیں گی تو انویسٹیگیشن تو پولیس نے کرنی ہے, وہ جینوا سے واپس بلا لیں گی. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو جاج صاحب جس طرح تمام پاکستانی قوم نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب بھی صحافیوں سے ملاقات کرتے ہیں اس میں بار بار وہ یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ سے میری جب ملاقات ہوتی تو مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کی میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں. تو اس سلسلے میں جوید چودھری صاحب نے کافی لمبی چوڑی ملاقات کی باجوہ صاحب سے. انہوں نے ایک کالم لکھا ہے کل, اینکر نجم الحسن باجوہ, اس نے باقاعدہ دکھایا ہے اپنے چینل پہ بھی کہ انہوں نے جوید چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ میری ملاقات ہوئی جب باجوہ صاحب نے مجھے اپنا سیل فون دکھا کر اس میں ویڈیو تھی تو انہوں نے دکھائی مجھے شہزاد اکبر صاحب جو بنائے ہوئے تھے ہیڈ صاحب کے مشیر بھی تھے, تو ان کی ویڈیو تھی جو ایک کسی عورت کے ساتھ نہ کرنے والی کوئی حرکت کر رہے تھے, اور سی سی ٹی وی نازیبہ حرکت کر رہے تھے, تو سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تھی. انہوں نے مجھے وہ اپنے سیل فون سے دکھائی اس طرح کر کے کہ میں نے کی, تو انہوں نے اپنی طرف سے اچھائی کہ میں نے خان صاحب کو سمجھاتا رہا ہوں. میں نے ان کو دکھایا کہ یہ دیکھیں آپ کے وزیر مشیر کیا کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے پھر بھی اگنور کر دیا. انہوں نے تو اپنی سچائی کے لیے دکھائی, لیکن اس میں کیا عمران خان سچا ثابت نہیں ہوتا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیوز موجود ہیں, اس طرح کے ویڈیو دکھا رہے ہیں جی شہزاد اکبر کی, تو دیگر کی بھی تو ہوں گی. کیا عمران خان کا موقف سچ نہیں ثابت کر دیا؟ انہوں نے تسلیم کرتے کرتے اقرار جرم کر لیا. یہی بالکل اس موقف کو تو تقویت ملتی ہے عمران خان صاحب کی کہ ایجنسیاں جو ہے نا وہ ملک کی معیشت اور پاکستان کی سیکورٹی کی صورتحال سے زیادہ جو ہے نا کسی اور چیز میں دلچسپی لیتی ہیں. تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان کی ایجنسیاں آئیڈیوز جو ہے نا ٹیپ کرتی ہیں, ویڈیوز بناتی ہیں لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے, سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے. اور یہ جو جوید چودھری صاحب نے ذکر کیا نا اپنے کالم میں کسی ویڈیو کا, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ عادل راجہ کی بات پہ چلے جائیں تو وہ تو بہت بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں, اور اگر ان انکشافات پہ انکوائری ہوئی تو آگے آپ دیکھیں گے پاکستان میں کون کون جو ہے نا وہ قابو آئے گا, اور کس کس نے جو ہے نا یہ جو دھندا ہے, گندا دھندا جسے بولتے ہیں, آڈیو ویڈیو لیک کرنے کے لیے, لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے. تو انکوائری شاید مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کچھ سنا ہے میں نے کہ انکوائری جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے کہ کون کون ملوث ہے اور کس کس کی ویڈیو ہیں, کس کس کے پاس ہیں. جی تو جہاں صاحب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو جے آئی ٹی نے رپورٹ پیش کی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وزیر آباد میں, تو انہوں نے سامنے کیا ہے, فرانسک رپورٹ بھی آئی ہے کہ 3 جانب سے خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا. اس کا تو ہمیں بھی پتہ ہے, موجود تھے اس وقت. تو اس میں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جب ایس ایچ او نے بیان لیا تو وہ کس کے سیل فون پہ ویڈیو بنی, ڈی پی او گجرات کے. ایس ایچ او تو بیچارہ چھوٹا ہوتا ہے, وہ تو پیش ہو گیا جے آئی ٹی میں. تو جب ڈی پی او کو طلب کیا گیا اس نے کہا بھائی نہیں آنا, جو کرنا ہے کر لوں گا.
پھر آئی جی نے باقاعدہ سیل فون اس کا طلب کیا، مانگا گیا، آئی جی کو بھی اس نے آنکھیں دکھا دی، بھائی نہیں جیسا نہیں میں فون بھی نہیں دینا تھے، آپ پہ بھی نہیں آنا۔ پھر اس کے بعد ان کے آئی جی کے کنٹرول کرنے کے باوجود دوسری ویڈیو پھر بن گئی جو بنی سی ڈی آفس میں بنی۔ تو پھر جب سی ٹی ڈی آفس کے آفیسر کو جب مانگی گئی کہ آپ سی سی ٹی وی جو کیمرے لگے ہیں ان میں تو موجود ہوگا کون لوگ آئے تھے یہاں ویڈیو بنانے کے لیے، تو انہوں نے کہا بھائی کوئی نہیں نا، جو کرنا جو کر لو، میں وہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں؟ کون سی ایسی قوتیں ہیں؟ یہ تو سب کو پتہ ہے لیکن مارے ڈر کے کوئی نام نہیں لے سکتا۔ تو کیا اس میں چلو لیاقت علی کا طرز اپنایا گیا اس میں منصوبے میں، جس طرح لیاقت علی جو سابق وزیر اعظم جو شہید ہو گئے ان کو مروایا گیا، پھر قاتل کو مروا دیا گیا، اسی طرح اس میں رپورٹ میں آیا ہے کہ جو معظم گوندل شہید ہوا ہے بیچارہ، اس کو بھی سیکورٹی گارڈ کی گولی نہیں لگی، اس کو گولی لگی وہ جو چلائی گئی تھی اس نویر نامی جو مجرم تھا، اس کے اوپر چلائی گئی تھی اس کو مارنے کے لیے، جو لگ گئی بدقسمتی کے ساتھ اس کو۔ تو اس پہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو سیدھا نظر آ رہا ہے سب کو کہ کون کروانے والا ہے حملہ، کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا کہ وہ بھی مٹی پاؤ والی مہم چلے گی، جس طرح بے نظیر لیاقت علی سب کے کیسوں میں مٹی پڑ گئی، اس میں بھی مٹی پڑی نظر آ رہی ہے کہ کچھ نکلے گا اس سے؟ اپنے سوال میں آپ نے سب کچھ بتا دیا، اس میں مجھے بولنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات جو ہے نا بہت بدل گئے ہیں، عوام بدل گئی ہے، عوام جو ہے نا اس کا خوف اتر گیا ہے۔ بڑی کوشش کی گئی کہ جیسے لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا، ان پہ فائرنگ کی گئی، اور جو فائر کرنے والا تھا شوٹر تھا جو، پھر اسی ٹائم اس شوٹر کو بھی جو ہے نا شوٹ کر دیا گیا، وہی جو ہے نا کلپ یوز کیا گیا عمران خان صاحب پہ بھی، عمران خان صاحب پہ فائرنگ کی گئی، جو فائر کرنے والا تھا پھر اس پہ بھی فائرنگ کی گئی کہ اس کو بھی جو ہے نا ایٹ دی اسپاٹ جو ہے نا شوٹ کر دیا جائے، لیکن وہ بدقسمتی سے معظم نامی شخص سامنے آ گیا، وہ بیچارہ اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ اور اس کے بعد کی یہ جو آج کی آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں جے آئی ٹی کی، تو جے آئی ٹی میں کوئی بھی جو مدد فراہم کرنے والا جس سے اس نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے کہ آیا عمران خان پہ فائرنگ کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، کوئی بھی تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ جیسا کہ آپ نے بولا ڈی آئی جی نے اپنا موبائل دینے سے انکار کر دیا کہ اس کا فرانزک کیا جا سکے کہ ڈی آئی جی صاحب ڈی پی او صاحب جو ہے نا وہ کس سے رابطے میں تھے۔ دوسرا سی ٹی ڈی جہاں پہ اسے رکھا گیا اس سیل میں، تو وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کی گئی، تو سی سی ٹی وی فوٹیج دینے سے انکار کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ہے ایسا جو پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہر معاملے کو دباتا آیا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کے قاتل یا جو قاتلانہ حملے میں ملوث ہیں وہ منظر عام پہ نہ آئیں۔ تو یہ بہت گندا گیم کھیلا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، یہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے امپورٹر سرکار کے مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئی تھی اور ہم اپنا ویلاگ بنا رہے ہیں، اس دوران بجلی چلی گئی ہے۔ تو ایسے حالات ہیں پاکستان کے اس امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے، اور وہی امپورٹڈ حکومت جو ہے نا عمران خان کو جو ہے نا کوئی بھی سیکیورٹی فراہم اس نے کیا کرنی تھی، الٹا اس کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر یہ بندہ بچ گیا تو ہمارا بچنا مشکل ہے۔ تو اب اس کے پہ اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے جو اصل کردار ہیں ان کو سامنے لانے میں بھی وفاقی حکومت جو ہے نا وہ تعاون نہیں کر رہی، نہ ڈی پی او اپنا موبائل دے رہا ہے فرانزک کے لیے تاکہ قاتلوں تک پہنچا جا سکے، نہ سی سی ٹی وی فوٹیج دی جا رہی ہے دے رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی جب ایک پاکستان کا سابق وزیر اعظم اس کو انصاف نہیں مل رہا تو ہم عام جو عوام ہے، عام پاکستانی ہیں، ان کو انصاف کیسے ملے گا؟ جی ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی تجزیہ کار سجاد احمد کھوکھر صاحب کی۔ لائٹ چلی گئی ہے، باتیں تو بڑی تھیں لیکن پھر انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔